بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ابلیس کو مسلمان کر لو۔ قرآن کریم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ جذبات کو فنا کر دیں، لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے جذبات کو فنا کر لیں، ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ اس نے کہا ہے کہ یہ غور طلب بات ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیرِ ھدی مِنَ اللہ۔ یہ قصص کی 50 نمبر آیت ہے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت خداوندی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے۔ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اب یہ اس آیت کے حوالے سے، یہ قصص سورہ قصص 50 نمبر آیت کے حوالے سے، گمراہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت خداوندی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے، قرآن کا دامن چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، قرآن کو کسی اور انداز میں لیتا ہے ثواب کمانے کے، یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ اس کو لیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، وہی کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اللہ نے ان پر لگا دی کیونکہ یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا۔ یہ باتیں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اس کا قانون ہے، اس کا ایسا ہوگا۔ جو جذبات کا مغلوب ہوگا جذبات میں، وہ غلط اعمال کرے گا، اور غلط اعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، کیونکہ اس کے قانون کے تحت نکلتا ہے۔ کسی جگہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے موریں لگا دی، ہم نے آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر ان کے موریں لگا دی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور کہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نکل گئے تو آپ گمراہ ہو گئے۔ یہاں قرآن نے بات بالکل واضح کر دی کہ انسانی جذبات شر نہیں، وہ شر اس وقت بنتے ہیں جب انہیں بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ویسے میں ایک اصول عرض بھی کرتا آ رہا ہوں، اب بھی کر دیتا ہوں، کوئی چیز بری بلی نہیں، اس کا استعمال آگے اس کو برا یا بلا کرتا ہے، خیر بناتا ہے یا شر بناتا ہے۔ یہی میڈیا جو ہمارا ہے، چلتا ہے، جسے یہ جو ہے تو اس کو یہ شیطانی میڈیا کہتے ہیں، اور یہ شیطانی میڈیا، شیطانی کام کریں گے تو شیطانی میڈیا ہے، جو اگر خیر والے کام کرے گا تو خیر والا میڈیا ہے۔ یہ تو اعلیٰ ہے، ہر چیز اس کا یہ استعمال ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال۔ اب یہ ہر ایک اپنا اپنا، طاقتوروں کا اپنا پسند ہے، جو بات ان کے موافق ہوتی ہے، پسند ہو ان کے لیے، یہ خیر ہے سوشل میڈیا۔ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتے ہیں اس پر، مریم بی بی بھی زور لگا رہی ہے، محنت کرتی ہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے، اس پر کتنے کیمرے، کتنے قیمتی، کتنا پیسہ لگ رہا ہے، تو وہ بھی محنت کر رہی ہے اسی سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا پر، اپنی پذیرائی کے لیے اتنی محنت، اتنا کچھ۔ جب مخالف نہ پراپیگنڈا کہہ لیں، جو چلتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ شیطانی بن جاتا ہے، اپنے لیے رحمانی، غیر کے لیے شیطانی۔ شر اس وقت بنتے ہیں جب انہیں بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ان کا یعنی کہ غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو پھر ان کا نتیجہ خیر ہوتا ہے، یعنی کہ ان جذبات کا اقدار مستقل اقدار خداوندی، یہ کئی ساری ہیں۔ آپ سر دست قرآن پاکی لیں، وحی لیں اور اچھے کام لیں۔ مطلب میں مثال دوں آپ کو، قدر، ایک قدر ہے عدل کرو، یہ بھی قدر ہے، اقدار خداوندی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدریں جو بیان فرمائی کہ یہ کرو، ان میں سے ایک عدل کرو، ان میں سے ایک جہاد کرو، ان میں سے تکریم انسانیت یہ ہے، حقوق العباد یہ اقدار ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تفصیل جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، یہ ہیں مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے ان جذبات کو، تو پھر ان کا نتیجہ خیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ جذبہ لگائیں، انصاف معاشرے میں قائم کرنا ہے، تکریم انسانیت کے بحیثیت انسان سب، سکھ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر ہیں، یہ قدر ہے، اقدار خداوندی میں سے ایک قدر ہے۔ تکریم انسانیت، ان کی بھی اتنی ہی تکریم کرو جتنی ایک مسلمان کی تکریم کرتے ہو، ان کی برابر ہے بحیثیت انسان کے۔ تو اسے انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو،
اور حقوق کا خیال کرو لوگوں کا، حقوق العباد کی تو کتنی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جب آپ اس جذبات کو ان کے تابع رکھیں گے اقدار کے، یہ وہ حقیقت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں جو تابندہ موتیوں کی طرح چمکتی ہے، نہایت بلیغ اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، ان شیطان کو مسلمان بنانے والی بات ہے۔ وہی یہ ان کو تابع رکھو، وہ بات پہلے ہو گئی تو پھر آگے یعنی کہ ان کو تابع رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیا بات؟ یہ حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے۔ صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا حضور کا بھی ابلیس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی ابلیس ہے، لیکن میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا۔ یہ ہے میرے بھائیو بات بتا دی، اپنے ابلیس کو مسلمان کر لو۔ جب یہ بات کی تو آگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے ابلیس کو مسلمان کر سکتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے، تمہارے اندر صلاحیت ہے اس چیز کی۔ نبی اس چیز کی تمہیں طرف لے کے جا رہا ہے کہ تم اپنے ابلیس کو مسلمان کر لو۔ یہ بات ہے، مہربانی آپ نے بات سنی۔